السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت محمدیہ، جنت کا ایک اور ٹکڑا، جامع مسجد۔ یہ مسجد پاکستان کے شہر کراچی کے ناز آباد 2 نمبر پر قائم ہے۔ اس مسجد کے امام و خطیب میرے استاد حضرت مولانا احتشام اللہ کلیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے رمضان سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو یہ دکھا سکتا ہے کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے۔ وہ آپ کو ابھی بتاؤں گا میں میرے حضرت کے بارے میں۔ میرے حضرت کا انتقال رمضان سے پہلے ہوا۔ ان کو پرانا گولی مار کلیانوی قبرستان میں دفنایا گیا۔ کچھ ٹائم ہوا، ابھی جون کی ہی بات ہے، 20 جون کو بارش ہوئی کراچی کے اندر۔ تو اس کے بعد جو ہے جب تک جو ہے کچھ آثار نہیں تھے، حضرت کی قبر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن 23 جون کو جو ہے وہاں کے گورنر کا فون آتا ہے حضرت کے بیٹے کے پاس، شاہد اللہ کلیانی صاحب کے پاس، کہ یہاں فوراً قبرستان آپ آ جاؤ۔ تو شاہد بھائی جب قبرستان پہنچے تو قبر کے اندر جو سیب لگاتے ہیں وہ سیب جو ہے وہ کھڑا گرا ہوا تھا۔ تو شاہد بھائی نے بولا کہ ٹھیک ہے، اس کو قبر کو جو ہے صحیح طرح صاف کرو، کیونکہ ذرا بارش کا موسم تھا، بارش ہوئی تھی، زیادہ مٹی وٹی سب اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ تو اس کو قبر کو جب صاف کرائی تو جب پوری قبر صاف ہو گئی تو گورکن نے بولا شاہد بھائی کو کہ اندر آپ اترو۔ جب وہ اندر اترے تب دیکھا کہ حضرت اس قبر میں ہے ہی نہیں۔ تو شاہد بھائی کے الفاظ ہیں جو میں نے خود سنے ہیں، وہی بولنا ہے کہ یار میری تو یعنی کہ ہوش ہی کام نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو تھوڑا ہوش میں آئے، سمجھے، پھر گورکن بھی وہاں کا بڑا گورکن تھا، اس کو بلایا گیا۔ جب اس نے بھی سب نظارہ کیا، شاہد بھائی نے خود بتایا کہ یار میں نے جب دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی جانور کوئی آ گیا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کھاوا نہ گیا ہو یا کچھ معاملہ تو نہ ہو گئے ہو۔ تو دیکھا تو ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ تو پھر شاہد بھائی نے اپنے بڑوں کو فون کیا جو کے بڑے مفتی حضرات ہیں، اور ان کو جو ہے یہ سارا ماجرا بتایا۔ تو ان مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا کیا عمل تھا؟ تو شاہد بھائی نے بولا کہ عمل تو میرے والد صاحب کے بہت تھے، لیکن ہاں ایک بات یہ تھی میرے والد صاحب کی کہ جب بھی میرے والد صاحب کا دانت ٹوٹتا تو وہ اس دانت کو سنبھال کے رکھ لیتے تھے، اور جب بھی جو ہے مدینہ منورہ جانا ہوتا تو جنت البقیع میں جو ہے اپنے دانت کو جو ہے وہاں دفناتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں آ نہ سکیں، لیکن کم سے کم ہماری کوئی چیز جو ہے یہاں دفن ہو جائے۔ تو اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو ہو سکتا ہے شاید ان کی یہ ادا پسند آ گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دفنایا ان کو یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے منتقل کر کے جنت البقیع میں جو ہے منفون کر دیا۔ تو جو بڑے مفتی حضرات نے بولا ٹھیک ہے، بس آپ اس کو جو ہے قبر واپس بند کر کے جیسی تھی اس کو ویسی کر دیں، اور بس آپ اچھی امید رکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ میرے حضرت ہے، یہ اللہ ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے کہ انسان چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دائرہ نیت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ جیسی امید رکھو گے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں دکھانا تھا کہ 4 مہینے بعد ہی قبر کو جو ہے وہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو شخص دنیا کے اندر رب چاہی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر آخرت میں من چاہی زندگی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ ولاگ میں جو ہے میرے شیخ میرے استاد کی ہی بنائی ہوئی مسجد کی جو ہے میں ولاگ اس میں ڈال رہا ہوں، تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کو دیکھیے اور اس میں دل لگائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج 8 ربیع الثانی سن 1436 ہجری بمطابق 29 جنوری سن 2015 بروز جمعرات اس مسجد کی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ لوگ اسے دیکھ بھی لیں اور جو باہر ہیں وہ لوگ بھی دیکھ کر محظوظ ہوں۔ اس مسجد کو قائم کیا گیا تھا 1952 میں، اور اس کی سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی تھی بتاریخ 3 ربیع الاول سن 1375 ہجری بمطابق 13 نومبر 1955 بعد نماز ظہر بروز اتوار۔ اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا جناب شیخ التفسیر و شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی و مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ،
جو مجاز بیت ہیں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ یہ ناظم آباد بلاک نمبر 2 کی مرکزی جامع مسجد ہے۔ میں اب آپ کو پوری مسجد میں گھماؤں گا اور آہستہ آہستہ آپ کو پوری مسجد دکھا دوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ دیکھیں اور مسجد کے چوڑائی اور لمبائی کا بھی اندازہ ہو۔ یہ مین گیٹ ہے، اس مین گیٹ سے داخل ہوں تو سیدھے ہاتھ پر بھی وضو خانہ ہے اور الٹے ہاتھ پر بھی وضو خانہ ہے۔ یہ سیدھے ہاتھ پر 2 وضو خانے ہیں، ایک کے بعد ایک، اور الٹے ہاتھ پر بھی اسی طرح سے 2 وضو خانے ہیں، ایک الٹے سامنے اور ایک اس کے پیچھے۔ یہ ماشاءاللہ مرکزی جامع مسجد ہے اور اس میں دائیں طرف بھی اوپر مدرسے میں جانے کا راستہ ہے، اور یہ اوپر پورا مدرسہ تحفیظ القرآن ہے جس میں بنین اور بنات دونوں کے لیے انتظام ہے۔ یہ مسجد کے مین گیٹ کا سامنے کا حصہ ہے اور یہ مین گیٹ ہے جس کے اوپر میری رہائش ہے اور مؤذن صاحب جو سابق تھے جناب مؤذن فضل ربی صاحب، ان کی رہائش ہے۔ یہ مین گیٹ ہے، دائیں طرف بھی وضو خانہ ہے اور اوپر جانے کا راستہ ہے ہمارے گھروں کا، اور بائیں طرف بھی وضو خانہ ہے اور اوپر مدرسے میں جانے کا راستہ ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ مسجد جو اس میں بیل بوٹے بنائے گئے، مستری صاحب تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے تمام بیل بوٹے بنائے اور بڑی محنت سے اسے سجایا بنایا، اور قرآنی آیات بھی لکھی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی لکھی۔ یہ مسجد کا مین الٹے ہاتھ کا دروازہ ہے اور اس کے مقابل میں سیدھے ہاتھ کا مین دروازہ ہے جہاں پر مسجد کا جنریٹر بھی رکھا ہے۔ اسی مسجد میں جہاں اور چیزیں ہیں اسی کے ساتھ یہ 2 چیزیں میں نے لگائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنی ہیں۔ اس میں ایک تو پوری نماز کا طریقہ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، صف اول کی فضیلت اور اس سے متعلق فضائل ہیں، خطبے کے احکامات ہیں، اور اسی طرح سے اس کے برابر میں نماز جنازہ کا طریقہ ہے، اس کی دعا ہے، اس کے کچھ مسائل اور احکامات ہیں جو یہاں لگائے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں۔ یہ مسجد کا برآمدہ ہے، یہ الٹے ہاتھ کا حصہ ہے، اور یہاں سے دیکھیے کتنی طویل مسجد ہے۔ اس کی لمبائی ماشاءاللہ 160 فٹ ہے اور تقریباً ایک صف میں 125 نمازی ایک وقت میں ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مسجد کا ہال ہے، اس کے اندر 6 صفیں ہیں اور اس کی لمبائی بھی اسی طرح سے 160 فٹ ہے، جس میں تقریباً ایک صف میں 125 نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کے باہر نماز جنازہ کا انتظام ہے اور اس میں نماز جنازہ کی باہر کئی صفیں بنتی ہیں۔ یہ مسجد میں ایک گھڑی لگی ہے جو چاروں طرف سے اس میں ایک جیسا ٹائم آتا ہے۔ یہ ہمارے دوست تھے بہت اچھے جناب محمد صدیقی صاحب، انہوں نے یہ گھڑی بنائی تھی جو چاروں طرف سے اس میں ایک ساتھ ایک وقت چلتا ہے۔ یہ ان کی یادگار بھی ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ وہ انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ اس انداز میں چاروں طرف سے ایک ساتھ ایک ہی وقت نظر آتا ہے۔ یہ مسجد کی محراب ہے اور یہ محراب وہ ہے کہ جس میں سن 1952 سے نمازیں ہو رہی ہیں، اور یہ ممبر ہے۔ اس ممبر پر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہوئے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی، اور حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث سابق حضرت مولانا مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہوئے، اور بندہ بھی ہر جمعے کو اور دیگر مواقع پر اسی پر بیٹھ کر بیان کرتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی برکتیں الحمدللہ ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ مسجد کی محراب و ممبر ہے، اور یہ دائیں طرف کا حصہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بائیں طرف کا حصہ ہے جو ماشاءاللہ مسجد کی طوالت کو، لمبائی کو ظاہر کرتا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد
کتنی طویل ہے. یہاں سے محراب کا دروازہ ہے. دروازے کے باہر نماز جنازہ کے لیے اہتمام ہوتا ہے. سامنے میت رکھنے کا انتظام ہے. یہاں میت رکھی جاتی ہے اور یہاں بھی 3 صفیں بن جاتی ہیں لمبی لمبی. جو خالی جگہ ہے وہاں پر درخت وغیرہ لگا دیے گئے اور یہاں پر دائیں بائیں صفیں بن جاتی ہیں. اور اس طریقے سے یہ ماشاءاللہ ایک طویل و عریض مسجد ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس رب کریم نے مجھے یہاں خدمت کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس کا خاص فضل اور انعام ہے. اللہ رب کریم اس کی برکتیں ہمیشہ ظاہر کر فرمائے اور مجھے خدمت کی توفیق دے. اسی مسجد میں میرے والد ماجد جناب الحاج الحافظ ریاض الحق کلیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے. انہوں نے سن 1971 سے اور 70 سے 72 تک تقریباً 2 سال یہاں امامت فرمائی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور اب ان کے انتقال کے 18 سال کے بعد میں نے اس مسجد میں خدمت شروع کی اور 16 جون 1989 کو جمعہ پڑھایا اور اس وقت سے آج تک تقریباً 26واں سال ہے کہ میں اس مسجد میں الحمدللہ امام و خطیب ہونے کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہا ہوں. تو میں نے 1989 یعنی 89 کو 16 جون کو جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد سے الحمدللہ تاحال یہاں خدمت پہ مامور ہوں. اللہ رب کریم اپنے فضل و کرم سے جو میں نے خدمت کی اسے قبول فرمائے اور آئندہ بھی اخلاص کے ساتھ یہاں پر خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب کریم جو میرے والد صاحب نے یہاں خدمت کی اور ان کی برکت سے میں خدمت میں لگا ہوں، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے. اس وقت 12:26 ہوئے ہیں اور آج جمعرات کا دن ہے. کراچی پاکستان سے بندہ احتشام الحق کلیانوی یہ ساری بات کر رہا ہے. آپ سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے. ہوں دعا گو اور محتاج دعا ہوں. السلام. زندگی نے کی وفا تو ہوں گا حاضر والسلام. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.